خب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد. خب مشکلات قوم یہود، قوم یہود کی مشکلات. یہ قوم یہود اور بنی اسرائیل دو نہیں ہے، دونوں ایک ہی ہے، ایک ہی شخص کے دو نام ہیں. ٹھیک، قوم یہود یا بنی اسرائیل یہ دونوں ایک ہی ہے. چلے بارشرت مشکلات قوم یہود. قوم یہود کی مشکلیں شما در این درس با ماجرائے حضرت موسیٰ و فرعون و قوم بنی اسرائیل آشنا شدید. کہہ رہے کہ آپ سب اس درس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے اور قوم بنی اسرائیل کے ماجرے سے آگاہ اور آشنا ہوئے. شما آپ لوگ در این درس اس سبق میں با ماجرائے حضرت موسیٰ و فرعون، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے ماجرے سے اور قوم بنی اسرائیل کے ماجرے سے آشنا شدید، آشنا ہوئے، آگاہ ہوئے. ٹھیک، بلے ان ظلم و ستم فقط از جانب فرعون و فرعونیان نبود. جس ظلم و ستم کا تذکرہ کیا گیا تھا اس سے پہلے والے درس میں، وہ صرف فرعون اور فرعون کے طرفداروں کی جانب سے نہیں تھا. بلے ان ظلم و ستم، لیکن یہ ظلم و ستم فقط از جانب فرعون و فرعونیان. فرعون وہ خود شخص فرعون، فرعونیان انہیں کہا جاتا ہے جو لوگ فرعون کو اپنا خدا مانتے تھے، جو اس کے پیروکار تھے. ٹھیک، ہاں، لیکن یہ ظلم و ستم صرف فرعون اور فرعون کے پیروکاروں کی جانب سے نہیں تھی، بلکہ خود قوم بنی اسرائیل بلکہ خود قوم بنی اسرائیل بھی آزارہا، تکلیفیں، مشکلات و پیمان شکنی ہائے فراوانی اور بہت ساری عہد شکنی، ٹھیک، اور پیمان شکنی در مقابل حضرت موسیٰ و ہارون، حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کے مقابلے میں، و دیگر پیامبران بنی اسرائیل اور بنی اسرائیل کے درمیان جو دوسرے انبیاء علیہ السلام آئے، روا داشتند، ان کے ساتھ اس قوم نے کیا ہے، روا رکھا، جائز رکھا. بنی اسرائیل والوں ایسا ہے کہ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون، خدا کے ان دو نبیوں پر صرف فرعون اور فرعون کے طرفداروں نے ظلم و ستم نہیں کیا، بلکہ خود قوم بنی اسرائیل ان دونوں نبیوں اور دوسرے نبیوں کے ساتھ بڑی زیادتیاں کی ہیں، بڑے ظلم کیے ہیں، بڑی عہد شکنی اور پیمان شکنی کی ہے. بطوری کی خداوند برائے تحدید انہا کوہ طور را با تمامی بزرگیش برسر آنان بلند نمود کہ اگر ایمان نہ آمدند مدد از کارہائے کفرامیز در مقابل پیامبران برندارن برسر آنان بیفگند. اس طریقے سے کہ خدا بند متعال نے ان کو ڈرانے کے لیے، ان کو خوفزدہ کرنے کے لیے کوہ طور کہ جو ایک مقدس اور ایک عظیم وادی ہے، پہاڑ ہے، سمجھ رہے ہیں، اگر یہ ایمان نہ لے آئیں، اگر یہ اپنے کفر آمیز کاموں سے توبہ نہ کریں، تو خدا اس عظیم پہاڑ کو ان کے سر پر گرانے کے لیے تیار تھا. ان لوگوں کو سبق سکھانے کے لیے، ان لوگوں کو راہ راست پہ لانے کے لیے خدا نے کوہ طور کو ان کے سر پہ گرانے کے لیے تیار ہو گیا. خدا بطوری کے اس طریقے سے کہ خدا بند متعال برائے تحدید انہا
خداوند متعال ان کو ڈرانے کے لیے، تہدید یعنی ڈرانا۔ کوہ طور را، طور کے پہاڑ کو، با تمامی بزرگی یش، اس کی تمام بزرگی کے باوجود، برسر آنان بلند نبوت، پہلے تو کوہ طور کو ان کے سر پہ بلند کیا کہ اگر ایمان نہ یاورند، کہ اگر یہ ایمان نہ لے آئے، بدست از کارہائے کفرا میں زر مقابل پیامبران، اور نبیوں کے مقابلے میں اپنے کفرا میں اعمال سے اگر دست بر نہ دارند، باز نہ آئیں، تو برسر آنان بے افغنات، تو ان کے سروں پر گرا دے، افغندن ڈالنا گرانا، بے یفغنت، ٹھیک۔ خدا یہاں تک آ گیا تھا کہ کوہ طور کے سر کو بلند کر دیا تھا، اور یہ ارادہ کر لیا تھا کہ اب اگر یہ میرے نبیوں کو آزار و اذیت دینا نہیں چھوڑیں گے، اگر یہ کفر آمیز اعمال سے دوری اختیار نہیں کریں گے، تو اب ہم کوہ طور ان کے سروں پر گرائیں گے۔ بلے بسیاری از ان قوم ایمان نہ یاوردہ، لیکن خدا کی تہدید اور خدا کی دھمکیوں کے باوجود بھی قوم کے اکثر لوگ ایمان نہیں لائے۔ بلے بسیاری از ان قوم، لیکن بہت سارے اس قوم کے افراد ایمان نہ یاوردند، ایمان نہیں لائے۔ وباءً کی در تورات، کتاب آسمانی یہودیان، اور اس کے باوجود کی توریت کی جو یہودیوں کی آسمانی کتاب ہے، خوب ودر تورات، اور توریت میں کہ جو کتاب آسمانی یہودیان کی جو یہودیوں کی آسمانی کتاب ہے، بارہا بے ذکر پیامبران بعد از موسیٰ تا خاتم الانبیاء پرداختے شدے۔ توریت کے اندر بار بار جگہ جگہ انبیاء علیہ السلام کا ذکر جو موسیٰ کے بعد آنے والے ہیں، یہاں تک کہ خاتم الانبیاء کا کیا گیا ہے۔ موسیٰ کے بعد کون کون سے نبی آنے والے ہیں، یہاں تک کہ آخری نبی کا بھی تذکرہ اس کتاب میں موجود ہے، ٹھیک۔ وباءً کے اور باوجود کی توریت کے اندر کی جو یہودیوں کی آسمانی کتاب ہے، بارہا، بارہا یعنی مکرر، بذکر پیامبران بعد از موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کے بعد نبیوں کا تذکرہ تا خاتم الانبیاء، کہاں تک؟ آخری نبی تک پرداختے شدے، یعنی بیان شدے، ذکر شدے، ذکر کیا گیا ہے۔ باوجود کہ یہودیوں کی آسمانی کتاب جسے توریت کہا جاتا ہے، موسیٰ کے بعد آنے والے نبیوں خصوصاً پیغمبر اسلام کا تذکرہ جس کتاب میں موجود ہے، خوب ولے ان قوم خود را برترین قوم روئے زمین انگاشتے، ٹھیک، لیکن اس قوم نے اپنے آپ کو زمین کی سب سے برتر اور افضل قوم سمجھ بیٹھے۔ ولے ان قوم، لیکن اس قوم نے خود را اپنے آپ کو برترین قوم روئے زمین، روئے زمین کی سب سے افضل اور سب سے برتر قوم انگاشتے سمجھ بیٹھے۔ وبا پیامبران بعد از حضرت موسیٰ، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد کے جو انبیاء تھے، یعنی حضرت عیسیٰ و حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے مخالفت پرداختند، ان انبیاء کی ان لوگوں نے مخالفت کی۔ توریت کے اندر موسیٰ کے بعد آنے والے تمام نبیوں کا تذکرہ تھا۔ ان کا فریضہ یہ تھا کہ جناب موسیٰ کے بعد ان تمام آنے والی نبیوں پر ایمان لے آتے، ان کی پیروی کرتے، لیکن یہ سمجھنے لگے کہ ہم روئے زمین کی سب سے افضل اور سب سے برتر قوم ہیں، اب ہم سے زیادہ افضل کوئی دوسرا ہے ہی نہیں،
ٹھیک، اور اسی غرور نے، اسی خود پسندی نے کیا ہے، موسیٰ کے بعد حضرت عیسیٰ اور یہاں تک کہ آخری پیغمبر کی پیروی اور اطاعت ان لوگوں نے نہیں کی، بلکہ ان نبیوں کی کیا کیا، مخالفت کی۔ در ان روزگار معنی شاہد ظلم و ستم فراوان گروہی نجات پرست یہودی بنام صہیونسٹ ہستے۔ یہ تو اس زمانے کی بات ہے کہ جب یہ بنی اسرائیل موسیٰ کے بعد آنے والے نبیوں پر ظلم و ستم کر رہے تھے، بجائے یہ کہ ان پہ ایمان لے آتے، ان کی اطاعت اور پیروی کرتے، ان کے لیے ہر روز نئی مشکلات کھڑی کرتے تھے، ٹھیک، ان کا کہنا نہیں مانتے تھے، قول دے کر کے، عہد کر کے توڑتے تھے، ٹھیک۔ آج بھی کیا ہے، ہم قوم بنی اسرائیل کے ظلم و ستم کے شاہد ہیں، دیکھ رہے ہیں، بس تصویر بدلی ہوئی ہے۔ آج اسی قوم یہود کی ایک دوسری شکل ہے صہیونسٹ، کیا ہے، صہیونسٹ، کہ جنہوں نے آج فلسطین کی سرزمین کو غصب کر کے ایک پورا ملک بنا لیا ہے جسے اسرائیل کہتے ہیں۔ آج دیکھیں، سرزمین فلسطین پر قبضہ کر کے اپنی مستقل حکومت بنانے والے اسرائیل، جنہیں اسرائیلی کہا جاتا ہے، یہ سارے کیا ہے، یہودی ہے، صہیونسٹ میں، اور مسلسل فلسطین اور فلسطین کے آس پاس کے تمام مسلمانوں کے اوپر تشدد کا، ظلم و ستم کا سلسلہ جاری۔ روزانہ کیا کیا کرتے ہیں، روزانہ مسلمانوں کی جان لیتے ہیں۔ در ان روزگار، اس زمانے میں، در ان روزگار یعنی اس زمانے میں، ہم بھی، نیز ہم بھی شاہد ہیں، شاہد یعنی دیکھ رہے ہیں، ظلم و ستم فراوان، بہت سارا ظلم و ستم، گروہی نجات پرست یہودی، ایک ایسی جماعت، ایک ایسا گروہ یہودیوں کا جو قوم پرست ہے، کیا ہے، قوم پرست ہے، جو اپنی قوم کے آگے کسی اور قوم کے بارے میں سوچتے ہی نہیں ہے، بنام صہیونسٹ، جن کا نام صہیونسٹ ہستیم یعنی ہیں۔ آج کے زمانے میں بھی ہم یہودیوں کی قوم پرست ایک جماعت کی جس کا نام صہیونسٹ ہے، ان کے بے انتہا ظلم و ستم کو دیکھ رہے ہیں۔ ان قوم علاوہ بر ستم فراوانی، یہ قوم بہت سارے ظلم و ستم کے علاوہ کہ بے ملت مظلوم فلسطین روامی دارن، کہ جو فلسطین کی مظلوم قوم اور ملت کے اوپر کیا ہے، جائز سمجھتے ہیں یا ان پر ڈھا رہے ہیں، با اسلام، اسلام گرائی و آزادی مردم میں جہان نیز مبارزے میں گناہ، اسلام کے ساتھ، اسلام گرائی کے ساتھ اور پوری دنیا کے آزاد انسانوں کے ساتھ یہ لڑ رہے ہیں۔ اسلام، اسلام گرائی اور پوری دنیا کی آزادی کے ساتھ یہ قوم آج بھی لڑ رہی ہے۔ وہ بزرگ ترین و مہم ترین ہدف ان گروہ، اس گروہ اور اس جماعت کی اہم ترین اور سب سے بڑا ان کا جو مقصد ہے، حکومت بر جہان، پوری دنیا پر حکومت کرنا ہے۔ ان کا ہدف اور مقصد صرف اتنا ہے، یہ چاہتے ہیں کہ پوری دنیا ان کے قبضے میں ہو، پوری دنیا پر ان کی حکومت ہو۔ اسی لیے پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی ان کی طرف سے ہونے والے ظلم و ستم کے خلاف آواز اٹھتی ہے تو یہ اس آواز کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ وہاں کے لوگوں پر ظلم و ستم کا سلسلہ جاری کر دیتے ہیں۔ ایران کے ساتھ کیا لڑائی ہے اسرائیل کی؟ نہیں ہے، ایران ان کی ظلم و ستم کے خلاف بولتا ہے، اس لیے ایران کا سب سے بڑا دشمن اسرائیل ہے۔
جو بھی ان کے خلاف کھڑا ہوتا ہے، جو بھی ان کی بدعنوانیوں، ان کی زیادتیوں، ان کے ظلم و ستم کے مقابلے میں جو بھی آواز اٹھاتا ہے یا جو بھی کھڑا ہوتا ہے، یہ فوراً اس پر حملہ آور ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا پوری دنیا میں اسلام ہو، مسلمان ہو، یا جو لوگ اسلام کی طرف رجحان رکھتے ہیں، یا دنیا کے جو آزاد خیال افراد ہیں جو واقعاً موجودہ دور میں اسرائیل کے صہیونزم کے ظلم و ستم کو دیکھ رہے ہیں، ان کے خلاف جو آوازیں اٹھاتے ہیں، یہ سب کے ساتھ دشمنی کرتے ہیں۔ چلو یہ درس بھی ختم ہو گیا، اب 7واں درس انشاءاللہ شروع ہوگا محمد ابن زکریا رازی کاشف الکل، کاشف الکل، عربی ایسے کاشف الکل، کاشف